قرآن کے علاوہ اور بھی آسمانی کی تورات ہے، انجیل ہے، وہ تبدیل ہو۔ قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کلام ہے۔ یہ جیسا اترا آج تک موجود ہے، قیامت تک ایسے ہی رہے گا، اور قیامت کے دن جنت میں بھی قرآن جنت میں بھی ہو، نہ زبر بدلے گی، نہ زیر بدلے گی، نہ پیش بدلے گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ پہلی 3 کتابیں کہی گئیں جیسے کوئی کسی کو خط لکھ، وہ اللہ کی کلام نہیں بنی۔ توجہ سے بات میری طرف توجہ، وہ اللہ کی کلام نہیں بنی، اللہ کی کتابیں بنی، لکھی ہوئی نبیوں کو دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایک پہاڑ پہ بلایا، لکھی ہوئی انجیل دے دی، لے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جبل طور پہ بلایا، تورات لکھی ہوئی دے دی، تختیوں پہ لے جاؤ۔ داؤد علیہ السلام کو کسی پہاڑ پہ بلایا، زبور لکھی ہوئی دے دی، لے جاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام کو جو ہمارے حصے میں قرآن آیا، ایک ہی دفعہ اللہ پاک نے لکھا ہوا نہیں دیا، اور نبیوں کو ایک جگہ پہ بلا کے دی۔ جب اللہ کی اس کلام کا نمبر آیا تو اللہ پاک نے پورے 23 سال جناب نبی کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پر اتارنے میں لگا دی، ایک ہی لحظے میں نہیں دیا، ایک ہی جگہ پہ نہیں بلایا۔ بلکہ عجیب فرق علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے مکے میں دیکھا تو مکے میں قرآن نازل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو اللہ پاک نے قرآن کو مدینے میں نازل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں گئے تو اللہ نے قرآن کو بدر میں اتار دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر گئے تو اللہ پاک نے قرآن پاک کو احد پہاڑ پر اتار دیا۔ جبل نور غار ہیرا میں گئے تو اللہ پاک نے قرآن پاک وہاں اتار دی۔ کسی شادی میں گئے تو قرآن وہاں اتار دیا، کسی کے جنازے پہ گئے تو قرآن وہاں اتار دی، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوئے تو نماز قرآن میں بھی اتار دیا۔ کئی بار وہی نماز کے اندر نازل ہوئی۔ اور اس سے بھی آگے چلیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات بیویوں کے ساتھ بستر پہ تشریف فرما تھے تو اللہ پاک نے قرآن وہاں اتار دیا۔ یہ اللہ کی کلام بنا، اللہ نے لکھا ہوا نہیں دیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پڑھ کے دیا ہے، اور آج بھی اللہ پاک قرآن پڑھتے ہیں، اور یہ قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا، قیامت کے دن بھی پڑھا جائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب کے اندر ایک حدیث کو نقل کیا ہے کہ حافظ قرآن اللہ کے سامنے قیامت کے دن جب آئیں گے تو اللہ کہے گا مجھے قرآن سنو، تو حافظ کہیں گے اللہ ہم تو دنیا میں بہت پڑھ پڑھ کے آئے، آج تو جنت لینے کا دن ہے، آپ ہمیں انعام دیں ہم جنت میں چلے جائیں، تو اللہ کہیں گے یار ایسا کرو آدھا ہی سنا دو، تو حافظ کہیں گے اللہ آج آدھا بھی نہیں۔ چلتے چلتے اللہ پاک آخر میں کہیں گے سورہ اخلاص ہی سنا دو، تو حافظ کہیں گے اللہ نہیں، آج تو سنانے کا دن نہیں، آج تو لینے کا دن ہے۔ اللہ کہیں گے چلو بھائی میں نے تمہاری بات مان لی، جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، قرآن پڑھتے جاؤ، جہاں قرآن ختم ہو جائے گا وہی تمہاری جنت ہے۔ 66,666 منزلیں ہوں گی حافظ قرآن کے لیے، چڑھتا جائے گا، پڑھتا جائے گا، جہاں ختم ہوگا۔ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کو پڑھنے والا جنت میں جب جائے گا تو اپنی جنت کے اندر دیکھے گا گلاب کا پھول لگا ہے، تو اس کے اندر خوشبو بھی بڑی عجیب ہوگی، تو وہ حافظ قرآن بڑھے گا کہ پھول توڑ لو، تو جیسے ہی ہاتھ لگائے گا تو اندر سے آواز آئے گی میں سورہ یوسف ہوں۔ فرمایا انار کا بوٹا نظر آئے گا، انار کا پھل نظر آئے گا، حافظ قرآن آگے بڑھے گا کہ انار توڑ لو، تو اندر سے آواز آئے گی میں سورہ یاسین ہوں۔ فرمایا بلب دیکھے گا، لائٹیں دیکھے گا، دل کرے گا واہ سبحان اللہ کتنی اچھی لائٹ ہے، ہاتھ بڑھائے گا تو اندر سے آواز آئے گی میں سورہ رحمان ہوں۔ جنت میں بھی اللہ پاک حافظ کو قرآن کی صورتیں اور قرآن کی آیتیں پھلوں کی صورت میں، پھولوں کی صورت میں اور لائٹوں کی صورت میں عطا کر دے گا۔ جنت کے اندر بھی گویا کہ قرآن ہو۔ جتنا یہ پڑھا جاتا ہے کوئی کتاب اتنی نہیں پڑھی جاتی۔ یا بعض علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کارانہ یکرون کرنن سے بنتا ہے، کرن کہتے ہیں صدی کو، پرانی چیز۔ جب سے اللہ ہے اللہ کا قرآن ہے، کب سے اللہ ہے کوئی حد نہیں، اور کب سے قرآن ہے کوئی حد نہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے عالم ارواح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی روحوں کی ملاقات، تو موسیٰ علیہ السلام کی روح نے بڑے جلال میں حضرت موسیٰ کی روح سے کہا، حضرت موسیٰ کی روح نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح سے کہا خود بھی جنت میں رہتے ہم بھی جنت، کیا پڑی تھی، اللہ نے روکا تھا اس درخت کے قریب نہ جاؤ، آپ بھی مصیبت میں پھنسے ہم بھی مصیبت میں آئے، خود بھی نکلے، ہمیں یہ دنیا کے رولے اور پھڈے نہ ہوتے، آپ بھی جنت میں رہتے ہم بھی جنت میں رہتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام روح نے جب یہ بات کہی تو انہوں نے پوچھا تو کون ہے، کہا میں موسیٰ کی روح۔ اچھا میں نے سنا ہے کہ موسیٰ بھی اللہ کا ایک نبی، اللہ کا کلیم ہے، اللہ نے اس کو تورات دے رکھی۔ کہا اللہ نے آپ کو کتاب دی، کہا اللہ نے کتاب دی، کیا ہے تورات دی، کہا کہ اس کے کسی پہلے صفحے پہ لکھا ہے کہ آدم کی پیدائش سے کتنے ہزار سال پہلے، کتنے لاکھ سال پہلے اللہ نے تورات کو، کہا کہ پہلے صفحے میں لکھا ہے کہ 50,000 سال پہلے آدم کے پیدا ہونے سے اللہ پاک نے تورات کو لکھ کے لوح محفوظ پہ رکھ دیا تھا۔ کہا کہ اس تورات کے کسی ورقے پہ لکھا ہے کہ آدم سے بھول ہو گئی، کہا پہلے ورقے پہ لکھا ہے آدم کی بھول ہو گئی۔
کہا آدم کی روح میرے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے جو لکھ کے رکھ دیا تھا کہ آدم سے بھول ہونی ہے، بتا اس میں میرا کیا قصور؟ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ہونا تھا۔ یہ اتنی صدیوں پرانی، جیسے میں نے پہلے کہا، جب سے اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ بے شک ہمیں اس وقت ملا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس سے پہلے اللہ پاک نے اس کو لوح محفوظ میں رکھا۔ لوح محفوظ کسی بلڈنگ کا نام نہیں، کسی عمارت کا نام نہیں، علماء نے لکھا ہے وہ اللہ کے علم کے خزانے کا نام۔ آج کمپیوٹر کی ایک چھوٹی سی ڈسک ہے، اس کے اندر کیا کچھ آ جائے، اللہ پاک کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ پاک لوح محفوظ کے اندر ہزاروں سال پہلے ہی اس اتنے بڑے خزانے کو جمع کر کے رکھ دیں، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔